سورہ بقرہ کی 178 تک آیات پڑھی تھی. 179 سے 179. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. 179 کی آیت نمبر. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقاً علی المتقین. ومن بدلہ بعدما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. ومن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ 178 اور 179 یہ قصاص کے بارے میں، اور پھر آگے جو 3 آیات ہیں وہ وصیت کے بارے میں. بس 182 کے رقم مکمل ہے. تو قصاص کے بارے میں 178 ہم نے پڑھی تھی. اس میں یہی تھا کہ جو بدلہ ہے وہ قاتل ہی سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ قاتل کی جگہ کسی اور کو پیش کر دیا جائے بدلے کے لیے نا. تو کہا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اور پھر وہ اللہ کی طرف سے 3 جو اس میں رعایتیں تھیں وہ 78 میں پڑھی کہ معافی کی گنجائش رکھی ہے، یعنی مقتول کے ورثہ اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وعداء الیہ بالاحسان، یعنی جو خون بہا ہے دیت، یہ ایک راستہ ہے. دونوں فریق قاتل اور مقتول کے گھروں میں بیٹھے اور طے کریں. تو یہ چیزیں بتائی ہیں اور کہا کہ جب یہ فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی زیادتی نہ کرے. ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم. اچھا، آج 179 پڑھا تو کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص، قصاص میں یعنی قصاص کا حکم جو 178 میں تفصیل فرمائی تو کہا حیات یا اولی الالباب، زندگی ہے. اللہ اکبر. کن کے لیے؟ یا اولی الالباب، جو اولی الالباب ہیں. اولی الالباب، اول کا مطلب ہوتا ہے والے، یہ اس کی جمع ہے نا. ذو ذا زی کی جمع ہے یہ اول. ذو ذا زی ذات سب کا ہوتا ہے والا. وہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے یا واحد جمع کے اعتبار سے چاہے چینج ہوتا ہے. یا ذل جلال والاکرام، اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا ذی شعور، ذی علم، علم والا، تو والا ہی مطلب ہوتا ہے. ان سب کی جمع اول آتی ہے. اور الباب لب کی جمع ہے. لب عقل کو کہتے ہیں. یہ تو آپ اردو میں کہتے ہیں نا کہ میری گفتگو کا لب الباب یہ ہے، یہ بھی اسی سے بنے ہیں.
اس کو کرکس آف دا میٹر سمرائز کر کے پیش کرتے ہیں. لب عقل سے ہے نا, لاجک عقل. لب کی جمع ہے نا الباب, لب لام اور با لب ہے, اس کی جمع الباب, دونوں یہ جمع کی چیزیں ہیں اولی الباب. تو ترجمہ یہی ہے عقل والے. تو کہا کہ یہ اس میں زندگی ہے. اچھا دیکھیں, یہ پچھلے آیت میں حکم دیا قاتل کو قتل ہی کیا جائے, مارا جائے. اگلی آیت میں کہہ دیا کہ اس حکم میں زندگی ہے. بڑی اہم بات ہے. بظاہر تو یہ لگے نا جی کہ بڑی بربریت والا حکم ہے کہ مار ہی ڈالو, کوئی وہ نہیں ہے. زندگی یہ کہ دیکھیں جب اتنی سخت سزا ہوگی تو وہ جو برائی ہے وہ معاشرے سے ختم ہو جائے گی. عبرت کا سامان ہوگا نا. قاتل کو اگر فوراً لٹکا دیا جائے سخت سزا, تو اگلا کسی کا اگر ارادہ بھی ہوگا تو وہ 100 دفعہ سوچے گا کہ یار میرا یہ انجام ہے. یہ دیکھو اس نے اللہ کا بندہ مار دیا تھا تو یہ لڑکا ہوگا, جیسے ہاتھ کاٹنے پہ وہ چوری کرنا. یہ اللہ کے اگر احکام بظاہر آپ کو سخت لگے, اس میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اسلام ہے, اسلام دیوانہ. وہ چاہتا ہے معاشرے میں امن ہو, سکون ہو. لیکن انسان جب وہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے, اسفل سافلین, ایسی حرکتوں پہ آ جاتا ہے, قتل و غارت, مارنا, اس کا یہ سد باب ہے. اور لیکن اولی الالباب بھی اسی لیے کہا ہے کہ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے جی یہ بڑی سخت سزائیں ہیں اور یہ ہے. تو یہ جو تدبر کرتے ہیں, سوچ سمجھ رکھتے ہیں, عقل والے, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں امن و امان کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہیں. سخت قوانین کا ہونا اور قوانین پر عمل ہونا. لاس تو بہت سے ہوتے ہیں, قوانین بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. اس کے اب جو بھی ریزن ہو تو اس آیت مبارکہ میں کہا. اچھا دیکھیں, اس میں آیا لعلکم تتقون. تتقون تقوی سے ہے نا. تو تقوی کے ہم معنی کبھی پرہیزگاری اور وہ ڈرنا بھی کہتے ہیں. لعلکم تتقون, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. اب یہاں جو ہے نا آیت کی مناسبت سے یہ مطلب ہے بچنا. اس کا مطلب بچنا بھی ہوتا ہے کہ وہ آتا نہیں وقینا عذاب النار. وقینا کا روٹ ورڈ یہی ہے نا, قاف ہے, تتقو سے ہی تو ہے وہ لفظ. تو بچو, بچانا ہے. وقینا عذاب النار, ہمیں بچانا عذاب النار سے, آگ کے عذاب سے. تو یہاں پر یہ ہے تاکہ تم بچ جاؤ قتل و غارت سے, خون ریزی سے, فساد سے. جب ایسا معاشرے میں قوانین ہوں گے تو یہ جو ہے اس سے تمہیں نجات مل سکے گی. یہ اس معنی میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ دنگا فساد, قتل و غارت, خون ریزی سے. حکمت والی بات ہے بالکل. اللہ لیکن یہ فوری ایسے قوانین پر عمل ہو تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ ابھی حال میں نہیں یہ واقع ہوا, یہ ضرور سنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان قوانین کو مانتے تو ہیں, وہ سال ڈیلیبریٹلی چلاتے رہتے ہیں. وہ پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے وہ بھول پال جاتے ہیں, ختم کر جاتے ہیں. قاتل کو بھی آزادی مل جاتی ہے, وہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے. موسٹ آف دا کیسز میں آپ یہی دیکھیں ایسے ہی ہوگا. وہ ٹائم مارجن لے لیتے ہیں اور کیس کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں, گھما پھرا کرنا بچ جاتے ہیں. آپ لٹرلی دیکھیے آپ کتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ مارا ہے. ڈو یو تھنک یہ سیالکوٹ کے واقعے پر ان کو لٹکا دیا جائے گا؟ ایسے ہوتا ہے, کچھ نہیں, لمبا کیس ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو مارا ہے, کتنے لوگوں کو جو ہے نا قصاص کی سزا ملی ہے, جان کے بدلے جان کا. سر اس وقت پاکستانی جیلوں میں 8000 قیدی موت کا انتظار کر رہے ہیں سالوں سے. بھائی یہ دیکھیں نا ڈیلے 8000 20 سال بتائیں گے کہ نہیں یہ بے قصور تھا. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. وہ پھر
ایسے کیسز ہوئے تو ہاں جی موسٹلی ایک سود نہیں ہوتا لیکن ان کو لیو کے دیتے یہ بھی ہوگا لیکن نہیں یہ پچھلے سر، برس والد کے سپریم کورٹ کا ساتھ- فیصلہ ہے 2 لوگوں کو انہوں نے کہا یہ بے قصور تھے نہیں وہ 20 کے 25 سال اندر آئے نہیں وہ ٹھیک آپ فرما رہے ہیں، ایک گاؤں میں ایک قتل ہوتا ہے نا، ہر ایک کو پتہ ہے اس نے قتل کی ہے، آگے جا کے اس میں ایسے فلاح ہے نا لا میں بری ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بے قصور ایویڈنس کی بات۔ باقی شام کو جو قتل ہوتا ہے نا، ایک عام جو وٹنس ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ اتنے فرلانگ دور تھا، وہ کہتے ہیں وہاں تو نظر ہی نہیں آ سکتا اتنی دور سے کسی نے مارا۔ اچھا یہ 3 آیات اور وصیت کے بارے میں 80 81 اور 180 وصیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتبہ فرض کر دیا گیا، یہ کتبہ سے ہے نا، کتبہ عربی میں لکھنے کو کہتے ہیں نا، کاتب رائٹر کو کہتے ہیں، کاتب لکھنے والا، جس کی لکھائی اچھی ہو، کتابت بڑی خوبصورت ہے وہ لگ جائے گی، تو جو چیز لکھ دی گئی تو فرض کر دی گئی، فرض کے معنی میں آتا ہے، وہاں بھی روزوں میں بھی ہے کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، تو کتب علیکم فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر کیا فرض کر دیا گیا، اذا حضرا جب حاضر ہو یعنی آپ پہنچے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، احد ایک کو کہتے ہیں، کم سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے موت، اور ان طرح کا خیرہ، ان اگر طرح کا ترک کر رہا ہو خیرہ، عربی قرآن میں خیر جو ہے نا دولت کے معنوں میں بھی ہے، ایک تو خیر نیکی اور بھلائی ہوتا ہے نا، خیر لٹرلی دولت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی اثاثہ ترکہ، جو اس نے اگر پیچھے مال شال چھوڑا ہو، تو کہا للوصیۃ تو وصیت کرنا ضروری ہے، کن کے لیے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ یہ آیات جو ہے نا 3 یہ وراثت کے قوانین نازل ہونے سے پہلے یہ احکام اللہ نے نازل فرمائے، کیونکہ اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا ہے نا، جہالت کا دور تھا نا پہلے، کہ وراثت کے قوانین تو تھے نہیں، اور مر گیا وہ، تو گھر میں جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا پوری جائیداد اور ترک کمالے بن جاتا تھا، ایون جو اس سے چھوٹے بیٹے ہوتے تھے، چلو لڑکیوں کو تو جہالت کا دور تھا، گنتی میں نہیں لاتے تھے، ان کو بھی کوئی حصہ نہیں، لڑکا بڑا اسی کو لے لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اس وقت یہ وصیت کا ارشاد فرمایا کہ جو قریب المرگ ہے، حضر احدکم الموت، وہ وصیت کر دے تاکہ کسی سے ناانصافی نہ ہو، اور جو وہ مال شال چھوڑ کر جا رہا ہے وہ ایک انصاف اور عدل سے اس کے جو بھی نزدیکیاں، دیکھیں نزدیکی میں سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے، پھر اقربین جو قرابت دار ہیں ان کو فائدہ ہو، بچائے اس کے کہ ایک ہی جو ہے وہ سمیٹ کر بیٹھ جائے مال پر کہ یہ میرا ہی ہے، تو یہ اس مناسبت سے ہے، بالمعروف ہی معروف طریقے سے، اور یہ کہا حق علی المتقین، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ بعد میں اس کی پھر کیونکہ وراثت کے احکام آ گئے، اور یہ کہا گیا وصیت جو ہے وہ پھر 1/3 کی کر سکتا ہے شریعت سے، یعنی اگر 3 کروڑ چھوڑ کر بھاگا اور مر گیا، انتقال ہو گیا، تو 1 کروڑ کی وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ 1 کروڑ جو ہیں وہ غیر وارث ہونے چاہیے، غیر وارث ہونے چاہیے، یعنی شرعی لحاظ سے وراثت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہ ہو، کیونکہ وراثت میں تو جو 2 کروڑ ہے اس میں نمبر آ جائے گا نا ان کا۔ اب یہ 1 کروڑ کا شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی یتیم خانہ، کوئی مسکین، کہیں بھی اس کے ذہن میں ہے کہ یہ بڑا پیسے کا صحیح مصرف ہے اپنے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہ کر سکتا ہے نا۔
لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جو پراپر وارثین ہیں ان کا بھی حق برقرار رہے۔ اگلی 2 آیات اسی سے متعلق ہیں، کہا کہ ظاہر وصیت اس کے لواحقین ہی سنیں گے نا، وہ تو بیڈ پر ہے، قریب المال کے نہ چلا جائے گا وہ، ہے نا، تو وہ کوئی بینکی بینکی غلط نہ کرے، سننے کے بعد وصیت پر بھی چیز کر سکتے ہیں، کہے کہ جی یہ اس نے وصیت کی تھی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس محب یہ حکم جو ہے، یہ حکم جو ہے وہ جو آگے سورہ نساء میں آئے گی اس سے پہلے کا ہے یا اس سے پہلے کا ہے؟ اس سے پہلے کا ہے؟ اس سے پہلے کا ہے جی، اس سے پہلے کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب ویلڈ نہیں ہے؟ نہیں، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ وصیت 1/3 کا ہے، ایسا نہیں، یہ آیت ایز از، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یہ ایز از جو بھی لکھا گیا ہے یہ ایز از آپ کا مطلب ہے کہ یہ اب اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اور پھر آخر میں لکھا ہے حق المتقین، حقاً المتقین۔ کہا یہی آتا ہے کہ وراثت کے قوانین آنے کے بعد اب اس میں یہ جو الفاظ ہیں فرض کر دیا گیا، ایسا یعنی وہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3 مال کا کر سکتا ہے ان آیات کی روح سے، اور وہ پھر جس کے بارے میں بھی کہے اس میں کوئی رد و بدل چینج نہیں کرنی چاہیے، اس مناسبت سے ان آیات کا کیا۔ لیکن سبھی نے ساتھ اس کے وراثت کے قوانین کا ذکر کیا ہے۔ ان 3 آیات کی جس نے بھی تفسیر بیان کی ہے انہوں نے سورہ نساء کا رکوع نمبر 2 کا ضرور حوالہ دیا ہے کہ وہ آنے کے بعد اب وہ باقاعدہ اللہ نے وہاں پر حصے مقرر کر دیے، لیکن اس آیت میں کہا کہ وہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ یہ آپشنل ہو گیا نا، اس تہائی کا تو اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس آیت کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں نہیں ہے۔ الفاظ یوز ہوتے ہیں دستور کے مطابق وصیت کرنا، دستور سے مراد ہے جو سورہ نساء سے پہلے کا حکم ہے نا جی، موت سے پہلے۔ سورہ نساء سے پہلے کا۔ اچھا، سورہ نساء میں ہے نا جی، دوسرے تفسیر تو سورہ نساء میں ہے، اس میں وراثت کا دوسرا رکوع ہے سورہ نساء 4 جو ہے نا، تو وہ ہے 12۔ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ فمن، پھر جو کوئی بدلہ بدل دے اس کو یعنی نصیحت کو، بعد ما سمعہ اسے سننے کے بعد یعنی نصیحت سننے کے بعد، تو فإنما اسمہ، تو بلا شبہ اسم گناہ کو کہتے ہیں نا، تو گناہ اس کا ظاہر ہے اسی پر ہوگا جو نصیحت کو بدل رہا ہے، وصیت کو بدل رہا ہے۔ الذین، اوپر ہے ان لوگوں کے، یبدلونہ، جو بدل دیں اسے یعنی وصیت کو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سمیع علیم، سمیع ہے اور علیم ہے، ہر بات سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابھی آیت میں یہ فرمایا کہ اگر یہ ہو اندیشہ کہ جو وصیت کرنے والا ہے اس نے کسی کا حق مارا ہے، وصیت میں بہت ہی کسی کی جانبداری اور طرفداری کی ہے، تو یہ ایک آپشن رکھا ہے کہ وہ پھر لوگ بیٹھ کر اس کو دیکھیں کیا وصیت ہے، واقعی کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، گناہ ہے، تو پھر بینہم، باہم مشورے سے کر سکتے ہیں اس میں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیں کہا ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، بینہم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سوال ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اوپر تو کہا ہے کہ جو بدل دے تو بڑا گناہ ہے، یہاں تھوڑی سی اجازت مل رہی ہے رد و بدل کی، تو یہاں پر ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اس میں جو چلا گیا اس کا بھی تو کوئی قریبی وہ ہوں گے جو اس کی فیور والے ہوں گے، وہ کرنے دیں گے، اور دوسرے سب لوگ بھی بیٹھے جن کو اعتراض ہے، تو یہی ہے بینہم، وہ باہمی صلاح مشورے سے اور اس کو کنونس کریں گے، وہ جو ڈیڈ باڈی کا جو نیئرسٹ ہے کوئی تو ہوگا نا کہ جی یہ واقعی یہ وصیت صحیح نہیں کی گئی، تو پھر کر لیں باہمی، کیونکہ اب تو وہ چلا گیا، وہی ہے نا۔
تو اس کا جو بھی پیچھے نمائندہ وارثوں کی رضامندی سے ہاں رضامندی سے اصلاح بینہم ہے، تو کہا فمن، پھر اگر کسی کو خافا خوف ہو من موسن، موسن جو ہے وصیت سے فائل بن گیا، موسن وصیت کرنے والا، وصیت کرنے والے کی طرف سے خوف ہو، ڈر ہو، کس کا ڈر ہو؟ جنفن ہو، اسمن، جنفن کہتے ہیں حق تلفی، کسی کا حق ہی مار دینا، اور یعنی پوری ایک طرف جانبداری اور وہ کرنا، اور اسمن، اسم تو گناہ کو کہتے ہیں، کسی گناہ کا، تو پھر کہا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ پھر صلح کرا دیں بینہم، درمیان میں آپس میں بیٹھ کر، تو کہا کہ فلا اسم علیہ، پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، فلا پس نہیں، اسم گناہ ہے، علیہ اس میں، یہ الفاظ کس مناسبت سے آئے ہیں کہ فلا اسم علیہ؟ کیونکہ اوپر منع کیا تھا نا، کوئی رد و بدل نہ ہوگا نا، فمن بدلہ، جس نے بدل دی اس وصیت کو تو اسم ہو، تو گناہ اسی پر ہے، تو پھر یہاں کہا کہ اگر وہ بینہم، سب کے باہمی صلاح مشورے سے اگر کوئی ایسی چیز اس وصیت میں سے ریموو کی جا رہی ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، کسی ایک ہی کی طرف داری ہے، تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے، تو ان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے نا جی اللہ تعالیٰ فرمایا۔ تو یہاں الحمدللہ 22 رکوع جو ہے وہ وصیت کرنے کی مطلب کہ حکم ہے، یا مطلب کہ کیا ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ وصیت کرنی چاہیے؟ کہا یہی جاتا ہے کہ یہ آسان ہے، کرنا چاہیے، لیکن اب فرض جو ہے یہ رہا یا نہیں، اس پر تحقیق اور پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اسلامی معاشرے میں کیا واقعتاً ایسا مل رہا ہے کہ ہر شخص جو قریب المرگ ہے وصیت کرتے جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اب نہیں ہے، تو وصیت کہاں ہوتی ہے؟ یا تو ان سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وراثت کے قوانین، یعنی نساء کے دوسرے رکوع کے آنے کے بعد اب کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وصیت نہیں کرتا تو قابل گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، کہ کیونکہ یہ کسی فرض کو یا واجب چیز کو نہیں چھوڑ رہا، کہ ایسا ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، لیکن سر کہیں سر ایسا تو نہیں کہ وہ تو ایئر مارک کر دیا گیا کہ اس سے سارے دیے جائیں، وہ تو وصیت کرنے والا وصیت نہ بھی کرے تو وہ ہو کے رہنے ہے اسلامی معاشرے میں، اور یہاں اس وصیت کی بات کی جا رہی ہے جو 1/3 تھا، نہیں اور کون سی وصیت؟ سر وصیت جب سورہ نساء میں جو ذکر ہے نا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا، ترکہ کا، اس میں ہر آیت میں یہی لکھا ہے بار بار کہ 2 چیزیں نکالنے کے بعد، قرضہ جو دیا گیا ہے وہ نکالنے کے بعد، وصیت جو کی گئی ہے وہ نکالنے کے بعد، 3 دفعہ ہے وصیت پہ نہ ہونا چاہیے، اس میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں یہ دونوں انٹر لنک بنتی اسی تو اس لیے کا ہے، مطلب انہوں نے یہ ہے صحیح کہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ تو کرنی بھی چاہیے، اور وہ کس کی کرنی چاہیے؟ جو 1/3 مطلب کہ مثال کے طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک تو مجھے نہیں پتا میں نے کب مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں ابھی سارا کچھ اللہ لا کے دے کے میں فارغ میں بیٹھ جاؤں، تو وہ بھی مطلب کہ نہیں ہے، ڈیزائربل نہیں ہے، تو میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ یہ ایک خاص جو بھی ایک ہے سرمایہ، میں یہ وصیت کر جاؤں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس کو استعمال کروں گا جس طرح میں چاہوں گا، اور میں جب مر جاتا ہوں تو یہ جو پیسے ہیں وہ اللہ کے نام پہ فلاں کو ٹرسٹ کو کسی کو دے دیا جائے تاکہ صدقہ جاریہ بن جائے، کچھ ہو جائے، کیونکہ جب اگر میں یہ وصیت نہیں کروں گا تو سارا تقسیم ہو جائے گا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ جی میرے صدقہ جاریہ رہے، اور میں اس وقت کر بھی نہیں سکتا کیونکہ میں پھر میرا تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں وصیت کروں کہ جی فرض کرے جیسے آپ نے مثال دی 3 کروڑ کی، 3 کروڑ ہے، میں کہتا ہوں جی 1 کروڑ یا 50 لاکھ جو بھی، یہ وہ پیسے ہیں جو کہ میرے مرنے کے بعد وہ فلاں اللہ کے کام میں فی سبیل اللہ بالکل یہ صحیح فرمایا، کیونکہ وہ سورہ نساء
का वो जो रुकू है वरासत का, वहाँ 3 दफ़ा ये कहा गया है कि वसीयत और कर्ज ये दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद जो बैलेंस तरका हो उसकी तकसीम की जाएगी, ये वाज़े किया है, 3 दफ़ा कहा है। तो जाहिर है फिर ये वसीयत होनी करनी चाहिए। और यहाँ भी बात है कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत, बाकी मेंबर जो ना रजामंदी से वो आपकी चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आप इसमें आया है। वसीयत नहीं कर सकते, नहीं। नहीं वो भी कर सकते। अगर वो जिनसम जो जानबदारी हो या गुनाह काम, मतलब मैं किसी कश्ती को कहता हूँ जी कि उसको नाम दे दो, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो वो तो गुनाह काम है ना, या गैर फीस बिलला नहीं है, तो वो उसको चेंज वो कर सकते। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि वसीयत यानी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फीस बिलला किसी जमात इस्लामी को दे देता हूँ मिसाल के तौर पर मेरे बनने के बाद, तो वो तो नहीं कोई चेंज कर सकता। नहीं सर, जब आपका वो गलत वाला कर सकते हैं तो सही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वसीयत नहीं चेंज होती। ये तो बाद वालों को नहीं वसीयत हो नहीं चेंज, कहाँ पे लिखा है चेंज होता है? बाकी होनी है, बाकी यहाँ पे कंडीशन, 2 कंडीशन, कंडीशंस के साथ है। जनफम आओ इसम, या तो मैं किसी मेरे वालिद अगर शिरक करते हैं मज़ार और उस पे, और वो कहते हैं कि जी मेरे मरने के बाद वो इसमें अगर वो देखें, दरबार पे 50 लाख रुपया दे दिया जाए, अब वो फौत हो जाते हैं और मैं कहता हूँ कि नहीं भी ये तो ये उस बंदे ने फैसला करना है कि उसके हिसाब से फीस बिलला क्या है। तो मैं उनकी वसीयत नहीं पूरी करूँगा। आप गुनाहगार होंगे अगर वसीयत पूरी करेंगे, अल्लाह का मज़ार हुक्म पे मैं है, लगने नहीं दूंगा सर। आपका कोई हक ही नहीं है। जब उसका माल है, मज़ार पे नहीं चाहूँगा कि मेरे नहीं, पास- आप होते कौन है? वो इसलिए जिसका माल है उसका उसने फैसला करना है, उसका सवाब गुनाह उसको मिलेगा। हाँ, लेकिन बाद में वाले साहब चेंज कर देते हैं, या हमारे पास केसेस आते हैं करते हैं आते हैं, बहुत आते हैं। बल्कि हमारे खानदान में एक है, फैमिली है, उनकी 6 बराबर जमीन है, 6 बराबर जमीन है। उस अभी बाप जनता है और उसकी बेगम भी कहती है मैंने अपनी बेटियों को ऐसा नहीं कहना, अदर ऐलान को ऐलान कर रहा है अली को, भाई बेटा के सारे बेटे को देनी। अब ये मिसाल नहीं गलत है। ये वो immaterial है, नहीं कर सकते। वैसे कर तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे ये हमारे ये 22 रुकू मुकम्मल हो गए, अगरचे 4 आयात पढ़ी हैं, लेकिन हमारे जो फहद साहब बड़े अरसे बाद आए